شامی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بلوچستان میں اتنی آسانی سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جس منظم انداز میں دہشت گرد ہم نے جعفر ایکسپریس کا اٹیک دیکھا، جس طرح سے انہوں نے ٹرین کو روکا، پھر مسافروں کو قومی شاہراہ پر مار دیا جاتا ہے، کیا وجہ ہے وہاں پر ریاست اور حکومت کی ریٹ کیوں کمزور دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، جو بلوچستان ہے وہاں ایک علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کیا جائے، اور وہاں تو اس وقت آپ دیکھیں کہ سی پیک جب سے آیا ہے اور پھر جو ترقیاتی منصوبے بن رہے ہیں اور جس طریقے سے گوادر پورٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، گوادر کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، یہ جو پاکستان کی دشمن طاقتیں ہیں ان کو یہ منظور نہیں ہے۔ اس لیے اب یہ وہ جو علیحدگی پسند ہیں ان کو شہ دی جا رہی ہے، اور ان کے پاس وہ امریکی اسلحہ بھی آ گیا ہے جو افغانستان میں امریکی فوجیں چھوڑ گئی۔ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہی ایسی تحریکیں چل رہی ہیں، پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، کچھ عناصر ہضم نہیں کر پا رہے، ایسے میں حکومت کیا کر رہی ہے وہاں کی؟ وہ کیوں پروان چڑھنے دے رہی ہے ایسی تحریک کو؟ دیکھیں، یہ تحریک جو ہے اس میں زیر و بم آتے رہے ہیں، اور 1973 کا دستور جب ہم نے بنایا ہے تو اس پہ تو سب لوگ متفق تھے، جو بلوچستان کے منتخب نمائندے تھے انہوں نے بھی اس پہ دستخط کیے، اور پورے ملک کے جو یعنی لوگ تھے، نمائندے تھے عوام کے، انہوں نے بیٹھ کر ایک متفقہ دستاویز تیار کی۔ تو اس کے اوپر جو ہیں وہ تو جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی دستخط کیے۔ پھر اس کے بعد جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی تو بھی اتفاق رائے سے منظور ہوئی، اس میں صوبائی خود مختاری کی حدود جو ہے ان میں اضافہ کر دیا گیا۔ تو دیکھیں، یہ ایک جو علیحدگی کی تحریک ہے، اور یہ ایک ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے ابتدائی سے بلوچستان پہ نظر رکھی ہوئی ہے، وہ کبھی وہ تحریک جو تھی لیکن بہرحال وہ توانا نہیں ہو سکی۔ لیکن گزشتہ 1 سال سے جس طرح سے وارداتیں بڑھ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ ان کی سپورٹ ہو رہی ہے، ان کو شے مل رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے جس طرح سے یہ اب واردات ہوئی ہے جعفر ایکسپریس کی، تو اس سے تو پورا ملک ہل کر رہ گیا تھا۔ لیکن ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اپنی فوجی جوانوں کو کہ انہوں نے جس طرح آپریشن کیا ہے یہ ایک ناقابل یقین ہے، یعنی حد امکان سے گزر گئے وہ۔ اب کیونکہ پروپیگنڈا تھا سوشل میڈیا پہ بھی، دنیا بھر میں کوئی کہہ رہا تھا کہ 700 لوگ پکڑے یرغمالی بن گئے، کوئی اور فگر دے رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ اب یہ تو رہا ہو ہی نہیں سکیں گے، یہ تو پھنس گئے ہیں، ایک ایک شخص جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا اور فوج یہاں بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکے گی۔ لیکن اس بات دیکھیے، اور پھر فوج نے آپریشن کیا، ان لوگوں کو چھڑایا، بہت تھوڑا نقصان ہوا اور ایک نیا حوصلہ دے دیا قوم کو۔ لیکن شامی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں، حکومتوں کا جو کرنے کا کام ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ جب وزیر اعظم خود اعتراف کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں ترقی اور خوشحالی دیگر صوبوں کے ہم پلہ نہیں ہو رہی، تو اس کا قصوروار کون ہے؟ دیکھیے، بلوچستان کے پاس وسائل موجود ہیں، بلوچستان کو اس کا حصہ ملتا ہے، بلکہ کہاں جاتا ہے؟ پنجاب نے اپنے حصے میں سے 11 ارب روپیہ اضافی ان کو دیتا ہے، یعنی NFC ایوارڈ جو ہے اس کے تحت۔ جو وہاں کی جو حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اور اس میں پھر جو لوگ وہاں ارکان اسمبلی ہیں جن کے پاس وزارتیں ہیں ان کو جو پوچھا جانا چاہیے نا۔ اور اب تو یہ پیسے جو ہیں لوگوں نیچے تک کیوں نہیں گئے؟ بہت کچھ ڈیولپمنٹ ہو بھی رہی ہے، اور لیکن اس کا اعتراف نہیں کیا جا رہا۔ مگر ڈیولپمنٹ ایک اور چیز ہے، علیحدگی کی تحریک ایک دوسری چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آپ شکایات تو یہاں بھی ہو سکتی ہیں لوگوں کو، ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو، نارتھ پنجاب کے لوگوں کو، KP کے اندر بھی شکایات ہو سکتی۔ تو شکایات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بندوق اٹھا لیں، آپ غیر ملکی عناصر کے ساتھ مل جائیں، اور آپ وہاں تو نعرہ لگایا جا رہا ہے نا اب۔ تو اب ریاست جو ہے اس کو تو دو ٹوک فیصلہ کرنا ہے، اور سب لوگوں کو بھی کرنا ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی کرنا ہے۔ جو اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے، جو آئینی جدوجہد کر رہا ہے، وہ سارا حقوں پر، لیکن جو بندوق اٹھائے گا اس کے سامنے یکسو ہو جانا چاہیے۔ اور ہماری قومی اسمبلی نے تو بڑا اتفاق رائے سے قرارداد منظور کی ہے اور اعلان کر دیا ہے
کہ ہم سب اس تفریق کا ساتھ کچھ نہیں. قرارداد تو منظور کی اتفاق رائے سے، لیکن جو ماحول بنا اور جو تقاریر ہوئی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ماحول میں تو تلخی آ جاتی ہے، لیکن ہمیں نتیجے پہ غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں اس دہشت گردی کی جو لہر ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور ہمیں امید ہے، دیکھیں افواج پاکستان نے جس طرح آپریشن کیا ہے انہوں نے تو اس کی ساری ویڈیوز بھی دکھا دی. یعنی اب اس کے اندر آپ کوئی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو جو پروپیگنڈا ہے وہ سارا ختم ہو گیا، اب دم توڑ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فوج میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ مشکل سے مشکل صورتحال سے نپٹ سکتی ہے. اب ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. سب سے پہلے شامی صاحب، اس سے پہلے ہم نے مذاکرات کا مستقبل دیکھ لیا، وہ تو سمجھیں وہ نیا پار ہی نہیں لگی تھی. اب اگر اے پی سی کی بات کی جا رہی ہے اور یہ جماعتیں بیٹھتی ہیں تو کس ایجنڈے پر بات ہوگی اور نتیجہ خیزی پر کوئی شک تو نہیں ہے آپ کو اے پی سی کی؟ دیکھیں، یعنی بہت سی جماعتیں تو پارلیمنٹ میں موجود ہیں، کوئی 2-4 ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوں گی جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، ان کا باہر وجود ہے. تو یہ اولاً تو یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر جو ڈسکس ہو رہا ہے وہیں طے ہونا چاہیے. اچھا. لیکن اگر اے پی سی بلانی ہے تو ظاہر ہے جو جن کی نمائندگی نہیں ہے وہ بھی شریک ہو جائیں گے. تو اصل میں یہ ایک نفسیاتی توانائی فراہم کرے گی یہ اے پی سی جو ہے، یعنی افواج پاکستان کو بھی اور قوم کو بھی، کہ حوصلہ ہوگا کہ ہم متحد ہو کر اور لڑ رہے ہیں. ہمارا ایک بیانیہ ہے جیسے 2014 میں ہوا تھا ثانی آئی پی ایس کے بعد. باقی یہ ہے کہ جہاں پھر ہم چیزیں طے کرتے ہیں ان پہ عمل ہونا چاہیے. کئی ہم وہ جو ایکشن پلان بنا تھا ہمارا، اس میں کئی نکات ایسے ہیں جن پہ ابھی تک عمل ہی نہیں کر سکے. تو دیکھیں، ہمیں بلوچستان کی خاص صورتحال ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. بلوچستان رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے. 43% یعنی رقبہ ہے بلوچستان کا. اور آبادی کتنی ہے؟ آبادی 1.5 کروڑ. یعنی لاہور کی آبادی جو ہے کم و بیش اتنی ہے، کراچی کی آبادی اس سے بھی زیادہ ہے. تو اتنا رقبہ، پھر جس میں پہاڑ ہیں، جس میں صحرا ہیں، جس میں یعنی ایک پھیلا ہوا، تو یہاں بیٹھ کر ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو وہاں جو گورننس کے مسائل ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں. پھر وہاں ایک ٹریڈیشنلی ایک سرداری نظام رہا ہے، قبائلی علاقے ہیں، اور کو بلوچ علاقے ہیں، کو پشتون علاقے ہیں، پھر ان میں ریاستیں رہی ہیں، اور کچھ یعنی آپ وہ ریاستیں جو ہیں پھر وہ اپنا ایک مدغم ہو گئی اس کے اندر. آپ دیکھیں گوادر جو ہے جس کا بہت ہنگامہ ہوتا ہے، گوادر تو بلوچستان کا حصہ تھا ہی نہیں. وہ تو حکومت پاکستان نے اس کو عمان سے حاصل کیا اور خریدا، اس کا معاوضہ دیا. وہ تو ایک وفاقی علاقہ تھا، مگر جب ون یونٹ ٹوٹا تو یحییٰ خان نے اس کو شامل کر دیا بلوچستان میں. تو ہمیں یہ ایک بڑی اور پھر وہاں ایسا نہیں ہے کیونکہ ایک شخص پورے بلوچستان کا لیڈر ہے. وہاں تو ہر حلقے کے، اور جو اس وقت کی اسمبلی ہے صوبائی اسمبلی، اس میں وہ بگٹی صاحب بتا رہے تھے کہ صرف 8 ممبر ہیں جو نئے آئے، نیو الیکٹ ہوئے ہیں. باقی تو وہی ہیں جو سردار ہیں اور بااثر لوگ ہیں جو کہ منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو بلوچستان کو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں ایک جو وسائل ہیں ان کو مصرف میں لایا جائے، وہ نیچے تک لوگوں تک پہنچے. وہاں کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اور پھر ہم آپس میں ایک اچھی یعنی فضا قائم کریں، آپس میں ایک بات چیت کا طریقہ اختیار کریں، سیاستدان کم سے کم الجھیں. اور جو لوگ آئینی جدوجہد اور قانونی جدوجہد کر رہے ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور جو بندوق اٹھا رہے ہیں وہ ان کا مطالبہ کیا؟ ان کا مطالبہ ہے کہ ہم نے ایک الگ ملک بنانا ہے. تو الگ ملک بنانے والوں سے آپ کیا گفتگو کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں بھی ان کو کنفیگر نہیں پیدا کرنا چاہیے، اگر مگر چونکہ چنانچہ. اس کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک لائن کھینچیں. ٹھیک ہے، اب ایکشن لینے کا وقت ہے، اب اگر مگر کا وقت نہیں رہا. لیکن